حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ تو جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سلامت کو پیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، مجھے ایک نوجوان دیا جائے تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں۔ بادشاہ سلامت نے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کیا اور اسے اس کے پاس بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ نوجوان جب اس جادوگر کے پاس جانے لگا تو رستے میں اسے ایک راہب کا گھر نظر آیا۔ تو ایک دن وہ وہاں رک گیا، اس نے راہب کی نصیحتیں سنی، واعظ سنا تو بڑا متاثر ہوا۔ تو جس وقت وہ بڑا متاثر ہوا تو اب تھوڑی دیر ہو گئی، جب وہ جادوگر کے پاس پہنچا تو اس نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو بہانہ بنا دیا اس نے۔ اس پر جادوگر نے اسے غصہ کیا، ڈانٹا، مارا۔ اب جب جادوگر سے واپس اپنے گھر کی طرف گیا تو گھر والوں نے بھی غصہ کیا کہ کیوں دیر سے آئے ہو، لیٹ کیوں آئے ہو۔ اسے گھر والوں کی طرف سے بھی مار پیٹ پڑی۔ نوجوان بڑا پریشان تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن اس نے راہب کے آگے اپنی اس درد والی کہانی سنائی کہ آپ کے پاس آتا ہوں تو وہاں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو پھر جادوگر جو بابا ہے وہ مجھے مارتا ہے، اور جب جادوگر والے سے لیٹ چھٹی ہوتی ہے تو گھر جاتا ہوں تو گھر والے لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ سزا دیتے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ ایسا کرو کہ جس وقت تم جادوگر کے پاس جاؤ تو اسے کہا کرو کہ میں گھر سے ہی دیر سے آیا ہوں، اور جب گھر جاؤ تو گھر والوں کو کہا کرو کہ مجھے آج جادوگر بابا نے لیٹ چھٹی دی ہے۔ کئی دن، کئی مہینے ایسا ہوتا رہا کہ وہ نوجوان اس راہب سے دین کی باتیں بھی سیکھتا رہا اور اس جادوگر والے سے جادو بھی سیکھتا رہا۔ ایک دن وہ جادوگر اس کے گھر سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم قسم کا اژدہا جانور لوگوں کا رستہ روکے ہوئے ہے۔ فوراً اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ چلو آزماتا ہوں کہ کون سا عمل ٹھیک ہے، کیا جادوگر جو سکھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا جو میں راہب سے علم سیکھ رہا ہوں یہ علم سچا ہے یا ٹھیک ہے۔ آزمانے کے طور پر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس نے کہا کہ جو ہے کہ اے میرے رب، اگر راہب ٹھیک ہے اور وہ تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ کہتے ہیں اس نے وہ پتھر جیسے ہی پھینکا تو جانور ہلاک ہو گیا، لوگوں کو جو ہے وہ رستہ مل گیا، وہ گزرنا شروع ہو گئے۔ اب جب رستہ تو صاف ہوا تو وہ نوجوان راہب کے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنی بات بتائی کہ اس طرح جب میں گزر رہا تھا تو رستے میں ایک بڑا جانور آیا، بھاری قسم کا اژدہا تھا، خطرناک قسم کا جانور تھا، میں نے اس کو پتھر مارا اور یہ کہہ کر پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ تو راہب نے کہا کہ بیٹا اب تم مجھ سے افضل ہو، یاد رکھو اب تم آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تم پر بڑی بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں، اور یاد رکھنا میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وقت گزرا، وہ لڑکا مشہور ہو گیا، وہ نوجوان مشہور ہو گیا، کئی لوگ اس کے پاس آتے دعا کروانے کے لیے تو ان لوگوں کی دعائیں پوری ہو جاتی،
کوئی مادرزاد اندھے آتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، وہ ٹھیک ہو جاتے۔ مختلف قسم کی بیماریوں کے لوگ آپ کے پاس آتے تو وہ آپ ان کے لیے دعا کرتے، وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اس طرح آپ کی ایک شہرت ہوگی پورے شہر میں، پورے علاقے میں۔ اتفاق سے ایک دن بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اندھا ہو گیا، اور جب وہ اندھا ہوا تو اس نے بچے کے بارے میں سنا ہوا تھا، اس نوجوان لڑکے کے بارے میں، کہ وہ تو کوئی اندھا جاتا ہے تو اسے بھی وہ دم کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ وزیر جو ہے اس بہت سارے تحفے بھی لیے اور اس نوجوان کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے شفا دو، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ شفا میں نہیں دیتا ہوں، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس رب پر ایمان لے آتا ہوں۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس وزیر نے، اور اس نوجوان نے دعا مانگی، اللہ نے اس وزیر کو آنکھیں عطا کر دیں، بینائی لوٹ آئی، اس کی روشنی اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ وہ وزیر جو تھا جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اسے دیکھا کہ یہ تو اندھا تھا، اب اسے نظر آ رہا ہے، اب اس میں آنکھوں میں روشنی ہے، تو یہ کیسے اس کی آنکھوں میں روشنی آئی؟ اس نے اس کا سبب پوچھا۔ تو بادشاہ نے جب سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے روشنی عطا فرما دی ہے۔ اس نے کہا ہاں، وہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تو رب نہیں ہے، مجھے اس رب نے یہ روشنی عطا کی ہے، جو تیرا بھی رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے سخت سزا دینے کا حکم جاری کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو جیسے باتیں کر رہا ہے یہ تمہیں کس نے سکھائی ہیں؟ آخر کون ہے تمہارے پیچھے بندہ؟ تو اس وزیر نے کہا کہ فلاں نوجوان ہے، اور اس نوجوان کے پاس میں گیا ہوں، اس نے مجھے اس طرح کہا ہے کہ اس رب پر ایمان لے آ، اللہ تجھے روشنی عطا فرمائے گا۔ میں ایمان لے آیا ہوں، میرے رب نے مجھے روشنی عطا فرما دی، میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ بادشاہ نے جس وقت سنا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو بھی میری دربار میں لایا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی گئے اور اس نوجوان کو لے کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی آتا ہے تم اسے ٹھیک کر دیتے ہو، بیماروں کو ٹھیک کر دیتے ہو، اندھوں کو روشنی عطا کر دیتے ہو، اور کوڑیوں کے مرض والوں کو آپ ٹھیک کر دیتے ہو۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، میں شفا نہیں دیتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے شفا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو جادو کا کمال ہے۔ اس نے کہا نہیں، جادو کا کمال نہیں ہے، یہ رب کی قدرت ہے کہ رب نے جو ہے اپنی قدرت سے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب میں رب کا کلام پڑھتا ہوں تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بادشاہ کو جب یہ بات بادشاہ نے سنی، اس نے مزید اب مجمع میں اپنی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں ہاں، وہ میں ہی رب ہوں نا۔ تو نوجوان نے کہا نہیں نہیں، تو رب نہیں ہے، وہ رب شفا دینے والا ہے جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو جس وقت غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ یہ باتیں تمہیں کس نے سکھائی ہیں؟ بہرحال معلوم ہوا کہ اس نوجوان کو سکھانے والا ایک راہب تھا جس نے یہ دین اسے سکھایا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو بھی میری دربار میں لایا جائے۔ اب وہ راہب بھی بادشاہ کی دربار میں جب پہنچا، اسے کہا کہ دین چھوڑ دو، پورے مجمع میں اعلان کرو کہ میں دین چھوڑ رہا ہوں تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا۔ اس راہب نے کہا کہ دین تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، دین تو یقین کامل ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آرا لے کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایسا ہی ہوا، سپاہیوں نے اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
اب بادشاہ مخاطب ہوا اپنے وزیر کی طرف کہ وزیر دیکھ لے، جو مجھے نہیں مانتا ہے میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تو واپس مجھے خدا مان لے، اس دین کو چھوڑ دے تو تمہارے لیے جو ہے آزادی ہو جائے گی، خلاصی مل جائے گی تجھے۔ وزیر نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں دین کو، میں اللہ کی توحید کا منکر نہیں بن سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ بادشاہ کے دربار میں وزیر کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، آرا چلا دیا گیا۔ الغرض اب نوجوان باقی رہ گیا۔ نوجوان سے مخاطب ہو کر بادشاہ نے کہا دیکھو دونوں کا انجام کیا ہوا، تو بھی اگر میرے دین پر آ جا، میرے طریقے پر آ جاؤ تو تمہیں معاف کر دوں گا۔ نوجوان نے کہا کہ کبھی نہیں، میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو بادشاہ نے حکم دیا اپنے چند سپاہیوں کو کہ اسے باندھو، پکڑو اور وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جاؤ اور اسے آخری وارننگ دے دو کہ اگر تو دین چھوڑ رہا ہے تو تجھے واپس بادشاہ کے پاس لے جائیں، اگر نہیں چھوڑا اس نے دین تو اسی چوٹی سے دکا دینا، اسے نیچے گرا دینا۔ جب سپاہی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اس نوجوان نے دعا کی یا اللہ مجھے ان سپاہیوں سے نجات عطا فرما۔ یہ جو بادشاہ کی سپاہی ہیں، کہتے ہیں پہاڑ کانپنے لگا اور نتیجتاً وہ جتنے بھی سپاہی تھے اس پہاڑ سے گر کر وہ ہلاک ہو گئے۔ نوجوان واپس بادشاہ کے پاس پہنچا دربار میں۔ بادشاہ نے کہا میرے سپاہی کدھر ہیں؟ کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے مجھے ان سے نجات عطا فرما دی، وہ گر گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر اپنے چند سپاہیوں کو تیار کیا، کہا اسے پکڑو اور ایک کشتی میں اسے بٹھاؤ۔ کشتی جب دریا کے سمندر کے بالکل گہرے سمندر میں پہنچ جائے تو اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دینا، یہ خود ہی اس میں غرق ہو جائے گا۔ اب جب بادشاہ کے سپاہیوں نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھایا، کشتی جس وقت سمندر کے بالکل درمیان میں پہنچی، گہرے سمندر میں جس وقت کشتی پہنچی اور اس نوجوان نے دعا مانگی یا اللہ مجھے ان سے نجات عطا فرما۔ جب اس نوجوان نے دعا مانگی تو وہ جتنے بھی سپاہی تھے بادشاہ کے وہ سمندر میں غرق ہو گئے اور نوجوان صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے جب اپنے سپاہیوں کا پوچھا تو نوجوان نے کہا کہ اللہ نے ان کو غرق کر دیا، مٹ گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیسے مارا جائے، تم سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ تو نوجوان نے کہا کہ تم میرے کہنے پر عمل کرو گے تو تمہیں مجھ سے نجات مل جائے گی، نہیں تو تم جو حربہ بھی استعمال کرو گے وہ اس میں ناکام ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نوجوان نے کہا کہ میدان میں جو ہے ایک کھجور کی ایک شاخ، ایک ٹہنی پر سولی لٹکائی جائے اور اس سولی پر مجھے لٹکایا جائے اور بڑے مجمع کے سامنے میں تمہیں اپنا جو ہے وہ تیر دوں گا، میرے تیر سے، میرے ترکش سے تم مجھ پر جو ہے اللہ کا نام لے کر تم تیر مجھ پر چھوڑنا، تو اس سے میری موت واقع ہو جائے گی اور تمہیں مجھ سے نجات مل جائے گی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، بڑے میدان کے اندر سارے لوگوں کو جمع کیا، نوجوان کو سولی پر جب لٹکایا اور تیر کمان سے جب اس پر تیر چھوڑا، یہ کہہ کر کہ بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان کے پروردگار کے نام پر یہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب تیر کو چھوڑا تو تیر نوجوان کی کنپٹی پر جا کے لگا، آپ نے ہاتھ رکھا اور اسی وقت اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی تو وہاں جتنے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے ان سب لوگوں نے بیک زباں ہو کر کہا لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس وجہ سے آپ اس نوجوان کو جو ہے بار بار اس کو قتل کر رہے تھے کہ تاکہ قوم جو ہے وہ میرے دین کو چھوڑ نہ لے، اب اس نوجوان کی موت پر تو کئی لوگوں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ان سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ بادشاہ ظالم تھا، اس نے آرڈر پاس کر دیا کہ بازاروں کے اندر خندقیں کھودی جائیں، رستوں میں خندقیں کھودی جائیں، یہاں تک کہ ان میں آگ جلائی جائے۔ ایسا ہی ہوا، خندقیں کھودی گئیں، ان میں آگ جلائی گئی۔ جب آگ کو جلایا گیا، نتیجتاً کیا نکلا کہ حکم دیا کہ جو مجھے نہیں مانتا ہے ان لوگوں کو اس آگ میں ڈال دو۔ کئی لوگ جو ہیں، کئی گاؤں، کئی بستیوں کو اس بادشاہ نے جلا دیا۔ کہتی ہیں کہ ان میں ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب وہ آگ جلی نا، بھڑکنے لگی تو وہ عورت ہچکچا گئی، تو اس وقت اس کی گود میں ایک چھوٹے سے بچے نے کہا، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے کہا اماں جان کیوں ہچکچا رہی ہو؟ صبر کرو میری امی جان، حق یہی ہے کہ آگ میں کود جاؤ، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس معصوم بچے کی آواز کو سن کر کہ حق تو اسی میں ہے کہ خود کو رائے خدا میں جلا دو، تو اس عورت نے آگ میں پھر چھلانگ لگا دی۔ تو سامعین ذی وقار، حق کے لیے اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو جان دے دی جائے، لیکن حق کو کبھی نہ چھوڑا جائے، حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا جائے، کلمہ حق کو ہمیشہ بلند کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔